اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی 200 آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی مقدس اور مطہر ہے، اتنی اعلیٰ اور افا ہے کہ کسی بات کو ایک مرتبہ کر دے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، پکی بات ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنی تاکید کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ایمان کے ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مقابلہ میں ایسے انسان کو لا کر کھڑا کر دیں گے کہ جو شکل کے اعتبار سے بھی کسی کو اچھا لگتا نہیں ہے، جو عقل کے اعتبار سے بھی کسی کو اچھا لگتا نہیں ہے، جو صورت کے اعتبار سے بھی کسی کو بھاتا نہیں ہے، جو اعمال کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، اپنے کردار کے لحاظ سے بھی کسی کو اچھا لگتا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کالی کملی والے کے مقابل ایسے گھٹیا انسان کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ جانتے تھے، اس لیے ختم نبوت کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی مسلمانوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو مسلمان غفلت میں پڑے رہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ اگر ان کا پختہ نہ ہوا، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ صحیح نہ ہوا، مضبوط نہ ہوا، تو پھر دشمن کے لیے مشکل نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں۔ پھر کتنے مسلمان جو تھے تو مسلمان، پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے، پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے، کانوں میں مسلمانوں والی اذان دی گئی، نام مسلمانوں والا رکھا گیا، طریقہ مسلمانوں والا اپنایا گیا، ان کا سر منڈوایا گیا، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ان کا نام رکھا گیا، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق، لیکن جوان ہوئے، وہ بڑے ہوئے، ایمان کمزور تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور تھا، آج وہ مسلمان نہیں رہے، آج وہ مرزائی اور قادیانی بن چکے۔ اس لیے اس سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی، اگر مسلمانوں نے اپنے ایمان کو ایمان والی جگہوں پر بیٹھ کر، جہاں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، علماء کرام کی خدمت میں، مشائخ عظام کی خدمت میں اور خطباء عظام کی خدمت میں بیٹھ کر، ان نیک مجالس میں بیٹھ کر اپنے ایمان کی فکر نہ کی، اپنے ایمان کو مضبوط نہ کیا، تو پھر خطرہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، آنے والی ہماری نسلیں بھی کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں۔ اس لیے آج کے دور میں ایسی محافل، ختم نبوت کانفرنس کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جس چیز کا تذکرہ بار بار ہو وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ آج ضروری ہے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے
ختم نبوت کا عقیدہ واضح کریں، ان کو بتائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ سارے کہہ دو، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔